علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے لکھا ہے کوئی ایسی روایت ہے جس میں ذکر ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، نبی علیہ السلام نے وہ دوبارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پھر نماز پڑھوائی؟ جی بالکل، یہ سنن نبی داؤد کے اندر 4660 اور 4661 نمبر والی دونوں حدیثیں پڑھ لیں۔ جی امام ابو داؤد میں باب قائم کیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا بیان، جو اس باب میں دو حدیثیں امام صاحب لے کے آئے ہیں۔ یہ دونوں حدیثوں کا مطالعہ کر لیں کہ حضرت ابوبکر موجود نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، بیماری کے اندر اضافہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ نماز آپ پڑھا دیں صحابہ نے۔ تو جب نماز انہوں نے شروع کی بلند آواز سے، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابوبکر کہاں ہے؟ اللہ بھی اس کا انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی، اللہ اس کا انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، تو جب ابوبکر آئے تو حضرت عمر لوگوں کو نماز پڑھا چکے تھے، پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو وہی نماز پڑھائی۔ جی حسن درجے کی یہ حدیث ہے، اس کے اندر کوئی بھی اللہ کے فضل سے علت نہیں ہے۔ جی بات تو جو دوسری روایت ہے نا 4661 نمبر، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے سے اپنا سر باہر نکالا اور کہا نہیں نہیں نہیں، مطلب کہ ابن ابی قحافہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ نے یہ بات ناراضگی کی کیفیت میں فرمائی، مطلب کہ اللہ کے نبی کے بعد مصلی کا وارث ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ حدیث ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے۔ جی